سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں کیں، جن میں سے پہلی بات بیٹے سے کہا، واز کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ گویا توحید کی تعلیم اولاد کو دینا اور بیٹے کو سکھانا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا معبود ہے، یہ باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد کو جہاں کاروبار سکھائے، تجارت کرنا سکھائے، اپنا فن اور ہنر اس میں منتقل کرے، وہاں اسے سب سے پہلے یہ بات سمجھائے کہ اے بیٹے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے اور اس امر میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کا بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر آگے انہی کی چند نصیحتیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں کہ لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کرے، اگر کوئی چیز معمولی سے معمولی بھی ہو، ہلکی سے ہلکی بھی ہو، اور یاد رکھو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، وہ پہاڑ کی چٹان میں جا کے گناہ کرے، یا آسمانوں میں جا کے کرے، یا زمین کی تہ میں کہیں چھپ کے کرے، یاد رکھنا جو تو نے کیا ہے نا، یأتی بہ اللہ، قیامت کو اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ کہیں بھی کرے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ گویا بچے کو ابتدا سے ہی تلقین کرنی ہے کہ تیرا کوئی کام اپنے باپ سے چھپ بھی جائے، والدہ پر منکشف نہ بھی ہو، دوستوں کو پتہ نہ بھی چلے، اہل خانہ واقف نہ بھی ہوں، تو یاد رکھنا چھوٹی بھی غلطی کی نا تو اللہ کے ہاں ضرور پیش ہونی ہے۔ پھر فرمایا، اے بیٹے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، کہا اے بیٹے نماز قائم کرنا۔ گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ان چیزوں کی تلقین کرے، سب سے پہلے یہ سمجھائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا معبود ہے، پھر یہ سمجھائے کہ معمولی سے معمولی خطا کہیں بھی چھپ کے کرو گے تو اللہ سے نہیں چھپ سکتے، لہٰذا تم مجھ سے چھپ جاؤ گے، اپنے دوست بھائی اور ماں سے تو چھپ کے کام کر سکتے ہو، لیکن اللہ سب کچھ واضح کر دے گا۔ پھر کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز پڑھنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، ونہ عن المنکر، اور برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، جو مصیبت تجھے پہنچ جائے نا تقدیر کی لکھی ہوئی، اس پہ صبر کرنا، اور صبر سے ہی وہ آسان ہوگی۔ ساتھ کہا ان ذالک من عزم الامور، فرمایا یہ بڑے ہمت کے کام ہیں، بڑے ہمت والے لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، ہمت والے لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹا کام آسان نہیں، لیکن یاد رکھنا تو نے اس کو کرتے رہنا ہے۔ پھر فرمایا ولا تصعر خدک للناس، فرمایا لوگوں کے لیے تیری جبین پر، پیشانی پر بل نہ پڑے، کسی کو دیکھ کے رخ دوسری طرف نہیں پھیرنا، بے رخی نہیں کرنی، بد اخلاقی کو اختیار نہیں کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور فرمایا بیٹا زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، بڑے اکڑ والے زمین نے اپنے اندر دبا لیے ہوئے ہیں،
اور اب مٹی کے سوا کچھ نہیں آتا نظر آتا، وہ زیر زمین چلے گئے، زمین پہ کسی کی اکڑ نہیں چلتی۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ہر غرورے سے، متکبر سے محبت نہیں کرتا۔ جو اس میں یہ چیزیں آئیں وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ وقصد فی مشیک، اور کہا بیٹا درمیانی چال چلنا، بہت آہستہ بیماروں کی طرح بھی نہیں چلنا اور بڑا تیز بچوں کی طرح دوڑنا بھی نہیں، چلتے ہوئے اپنی چال بڑی معتدل رکھنا۔ اور پھر کہا وغضض من صوتک، چلا چلا کے نہیں بولنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، ہلکا رکھنا، اور سب سے بلند آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، وہ ہنہناتا ہے، دور دور تک آواز جاتی ہے۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا گدھے کی آواز اللہ کو سب سے ناپسندیدہ آواز ہے تو بڑی تیز لیکن رب کو پسند نہیں، لہذا تو چلا چلا کے نہیں بولنا، حلم سے بولنا، بردباری سے بولنا، پست آواز سے بات کرنا اور ہمت کے کاموں کو اختیار کرنا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولادوں کو کن کے سپرد کر رہے ہیں، اور آج کچھ تعلیمی نظام تو ایسے ہیں کہ ان میں داخل کرنے کا مطلب اپنے مسلمان بچے کو تربیت کے اعتبار سے غیر مسلموں کی تربیت کے سپرد کرنا ہے، جبکہ قرآن نے کتنی تفصیل بیان کی کہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں بیٹا شرک نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، معمولی سا گناہ چھپ کے بھی کرو گے تو اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا، نماز ادا کرتے رہنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، مصیبت پر صبر کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اور آواز کو پست رکھنا، محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، زمین بڑے بڑے اکڑ والوں کے غرور کو اپنے اندر دبا دیتی ہے۔ اب اتنی زیادہ تربیت، گھر کے اعتبار سے بھی تربیت کی، لوگوں کے میل میلاپ کے اعتبار سے بھی تربیت کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تربیت بھی کی، اور اس کی ذاتی تربیت بھی کی، اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، پاؤں زمین پہ زور سے نہ مارتے رہنا، تیز دوڑتے نہ رہنا، مریضوں کی طرح بالکل آہستہ آہستہ بھی نہ چلنا، اپنی چال کو درست رکھنا، آواز کو پست رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش رکھنا، یہ ساری تربیت ہے اولاد کی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن نے سورہ لقمان کے ایک ہی رکوع میں، دوسرا رکوع ہے سورہ لقمان کا، اس میں ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں گویا سمجھایا ہے کہ تم حکمت کے جس بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ اور جتنی بھی مصروفیت اور مشغولیت ہو، یاد رکھو تربیت کے لیے اپنی اولاد کو وقت ضرور دو۔